قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الکوثر کی صرف پہلی آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انا اعطیناکل کوثر، ہم نے اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو الکوثر عطا فرمایا ہے۔ عمومی طور پہ جو ترجمے آپ کو ملتے ہیں اس میں آپ پڑھیں تو ترجمہ لکھا ہوتا ہے کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو الکوثر کہہ کر کیا عطا فرمایا، آج ہماری گفتگو کا مرکزی نقطہ یہی ہوگا۔ الکوثر پر آنے سے پہلے آیت کے پچھلے الفاظ پہ تھوڑی توجہ کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا انا اعطیناک، کہ بے شک ہم نے عطا فرما دیا ہے۔ اب یہ جو لفظ اعطینا ہے یہ بھی لائق توجہ لفظ ہے کہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ہم نے عطا فرمایا ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو اللہ پاک نے جملہ انبیاء کرام پر ہونے والی اپنی عطاؤں کا ذکر جا بجا کیا ہے۔ رب قد آتیتنی من الملک، کہ کوئی پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں کہتا پھرتا ہے کہ اللہ ملکوں کی بادشاہی دے دے۔ کہیں اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، کہ ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نعمت زبور عطا کی۔ تو اللہ عز القیاس 20 آیات مبارکہ قرآن مجید کی ہیں جن میں اللہ اپنے بندوں پر اور اپنے نبیوں پر اپنی ہونے والی عطا کا ذکر کرتا ہے، اور پھر اسی قرآن مجید میں اللہ کئی مقامات پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی ہونے والی عطا اور عنایات کا بھی ذکر کرتا ہے۔ لیکن سامعین محترم، اہم ترین اور توجہ طلب نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضور علیہ السلام کے علاوہ جتنوں پر جتنی عنایات اور اپنی عطا کا ذکر کیا، ہر جگہ جب اس ذکر کو ہمارے سامنے پیش کیا تو اللہ نے اس عطا کے لیے حروف تہجی میں سے حرف تا کا انتخاب کیا۔ حرف تا، آتیتنی تا سے، آتینا تا سے۔ یہ ایک میں آپ کو خوبصورت جملہ دے رہا ہوں، آپ اس کی روشنی میں گھروں میں جائیے گا، آئندہ جب قرآن مجید کی تلاوت کریں تو اس بات کو ذہن میں رکھ کے آپ قرآن مجید پڑھیں، آپ پہ بہت بڑا راز منکشف ہوتا چلا جائے گا کہ اللہ نے 1.25 لاکھ انبیاء کرام پر اپنی عطائیں کی، لیکن ان عطاؤں کا جہاں جہاں ذکر کیا ہر جگہ پہ حرف تا کے ساتھ کیا، لیکن جب باری آئی اپنے محبوب پر ہونے والی عطا کی تو اللہ پاک نے حرف بدل دیا۔ اب حرف تا سے اللہ پاک نے ذکر نہیں کیا، انا اعطینا، فرمایا ہم نے عطا کیا، مگر حرف تا نہیں، اللہ نے حرف تا لگایا۔ اب یہ توجہ طلب بات۔ دوسرے مقام پہ چلے جائیں، اللہ پاک نے سورہ ضحیٰ کے اندر فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ نے وہاں پر بھی حرف تا نہیں لگایا، تا لگایا۔ یا اللہ، عجیب ماجرا ہے، وہ بھی تیرے پیغمبر، یہ بھی تیرا پیغمبر، وہ بھی تیرے بھیجے ہوئے نبی، یہ بھی تیرا بھیجا ہوا نبی، ان سب کی عطاؤں کا ذکر تو کرے تو حروف تہجی میں سے حرف تا استعمال کرے، اور جب محبوب پر ہونے والی عطا کا ذکر کرے تو حرف بدل دے، تا سے بیان نہ کرے، توا سے بیان کرے۔ مولا وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا بندے، خوش نصیب امتی، یہی راز تو تمہیں سمجھانا ہے کہ تمہارا نبی باقیوں جیسا، ہم باقیوں کے لیے عطا کے لیے جو حرف استعمال کرتے ہیں اگر محبوب کے لیے بھی وہی کرتے تو پھر کچھ یار بیلی آ جاتے، نبی ساڑھے ورگا ہمارے جیسا ہے۔ تو عقیدہ دنیا کو دینا تھا کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سارے انبیاء میں بھی بالکل نمایاں اور منفرد ہے،
کہ اللہ باقی سب پر بھی عطائیں کرتا ہے، مگر اس عطا کا ذکر کرتے ہوئے کہیں حرف طا نہیں استعمال کرتا۔ تا کا ذکر کامن ہر جگہ پر ہے، لیکن جب محبوب پر ہونے والی عطا کا ذکر کیا تو حرف طا سے بیان کر کے اپنے محبوب کو باقی سب سے منفرد اور یگانہ کر دیا۔ لیکن اگر ہم اس حرف کو اور اس سے بننے والے لفظ کے معنی پر غور کریں تو ایک اور بڑا نمایاں فرق سامنے آتا ہے۔ توجہ رکھنا، اللہ نے جس پر حرف تا سے اپنی عنایت اور مہربانی اور لطف و کرم کا اظہار فرمایا دوستان محترم، ان کو اللہ نے دیا تو ضرور تھا مگر انہیں مالک نہیں بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، موسیٰ گئے تورات بھی اٹھا لی۔ آج پوری دنیا میں شرق سے غرب تک آپ کو تورات کا ایک بھی نسخہ وہ نہیں ملے گا جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا۔ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور دی، داؤد گئے زبور بھی اصلی اٹھا لی۔ آج زبور کا آپ کو کہیں پر بھی اصلی نسخہ نہیں ملے گا۔ صحیفہ ابراہیمی اللہ پاک نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا، مگر آج روئے زمین پر کہیں بھی نہیں ملے گا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے انجیل مقدس عطا فرمائی، آج انجیل کا وہ الہامی نسخہ دنیا ڈھونڈنے سے قاصر ہے، ترمیم ہو گئی۔ تو پتہ چلا اللہ نے جو سامان خاص اپنی بارگاہ سے اپنے انبیاء کو دیا وہ پکا پکا نہیں دیا، وہ دیا بھی لے بھی لیا۔ تو نقطہ سمجھ میں آ گیا کہ جہاں رب کریم اپنی عطا کا ذکر حرف تا سے کرے تو معنی یہ ہوتا ہے کہ وقت کی ضرورت پر میں دیتا ہوں اور جب چاہتا ہوں واپس اٹھا بھی لے لیتا ہوں، دینے والے کو امانتاً دیتا ہوں۔ کیا دیتا ہوں؟ امانتاً دیتا ہوں، اس کو مالک نہیں بناتا۔ مگر آؤ لوگوں، اب محبوب پر ہونے والی عطا کو پڑھیے۔ آتوئینا، آتوئینا یہ وہی لفظ ہے جس سے ملتا جلتا لفظ اسی مادے کے روٹ سے لفظ عطیہ بنتا ہے، اور عطیہ کا لفظ میری آپ کی اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور عطیہ جب کسی کو دے دیا جاتا ہے تو دینے والا مالک نہیں رہتا، لینے والا مالک بن جاتا ہے، ملکیت ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کریم نے ایک لفظ استعمال کر کے اپنے محبوب پر ہونے والی عطا کا دوستو جب ذکر کیا تو محبوب کے حوالے سے پھر امت کو عقیدہ دے دیا کہ انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب میں تمہیں جو کثرت خیر دینے جا رہا ہوں، یہ کثرت خیر کیا ہے یہ آگے چل کے بات کریں گے، مگر اللہ نے بتا دیا محبوب یہ میرا قرآن میری اس امت تک، اپنی امت تک پہنچا دے کہ ہم نے باقیوں کو بھی عطا کیا مگر ان کو مالک نہیں بنایا، واپس لے لیا، مگر میرے حبیب جو کچھ رب تجھے دے رہا ہے وہ عطیہ بنا کر تجھے گفٹ کر رہا ہے اور تجھے قیامت تک مالک بنا رہا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کو اللہ نے قرآن دیا، آقا علیہ السلام ظاہراً پردہ فرما گئے۔ آج کتنا عرصہ گزر گیا، 14 صدیاں گزری ہیں نہیں؟ کیا قرآن کا ایک حرف بدلا، ایک لفظ بدلا، ایک زیر زبر بدلی؟ کیوں؟ آتوئینا، اللہ اکبر، اللہ نے محبوب کو عطیہ فرما دیا۔ اب محبوب کی نبوت کا نور قیامت تک چمکے گا، اللہ کی عطا بھی قیامت تک رہے گی۔ آتوئینا، محبوب ہم نے تجھے جو کچھ دیا ہے ایسے نہیں دیا، اس کا مالک بنا دیا ہے۔ اب اگلے حرف پہ آ جائیں، آتوئینا، اس کے بعد اللہ نے حرف لگایا کا۔ بہت توجہ طلب نکتہ، دنیا اور یہ امت کلمہ پڑھنے والی اس بات پہ لڑ رہی ہے اور آپس میں مناظرے کر رہی ہے کہ نبوت کب ملی تھی، اور جب نبوت کا اعلان ہوا تو کیا اس وقت ملی تھی یا اس سے پہلے بھی نبی تھے؟ سبحان اللہ، یہ راز لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا، اور پھر جھگڑا کر کے کہا جاتا ہے جی اگر اللہ نے حضور کو علم دیا تو نبوت کے اعلان کے بعد دیا نا جی، پہلے تو نہیں تھا۔ حضور نے اگر کچھ جانا جو غائب تھا تو جزوی طور پہ جانا، مگر جب نبوت ملی اس کے بعد یہ چیزیں تو اللہ نے اپنے کرم سے عطا فرمائی۔ نبوت سے پہلے تو بس عام بندے تھے جی، عام کھانے پینے والے ہماری طرح کے،
اس پر نئی نسل کا ایمان لوگ بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر احباب گرامی آئیے قرآن مجید آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، منہاج القرآن، اور منہاج القرآن کے بانی اور ہمارے استاد یہ مکرم حضور شیخ الاسلام نے ہمیشہ ایک ہی وصیت اور نصیحت ہمیں کی کہ بیٹے میں ہوں نہ ہوں، جب بھی لوگوں کے سامنے کوئی بیان کرنا، شعر و شاعری اور تاریخ سنانے کی ضرورت نہیں، اللہ کا قرآن پڑھ کے بتانا۔ اس لیے کہ دین شعروں سے سمجھ نہیں آتا، دین تاریخ سے سمجھ نہیں آتا۔ اللہ نے دین سمجھانے کے لیے شعر نازل نہیں کی، اپنا قرآن نازل کیا۔ اور علماء کو چاہیے کہ حضور کا تعارف شعروں سے نہ پیش کرے۔ آقا کی ذات شعروں میں نہیں سماتی، نہ شعروں سے سمجھ آتی ہے۔ اللہ نے حضور کی ذات کو سمجھانے کے لیے، آپ کسی کمپنی کی کوئی پروڈکٹ لیتے ہیں، ساتھ ایک بکلیٹ ملتا ہے۔ آپ موبائل لیں، آپ کوئی چیز لیں، ایک بکلیٹ ملتا ہے۔ آپ وہ بکلیٹ کھول کے پڑھتے ہیں کہ یہ کیسے استعمال کرنا ہے، اس کے فنکشن کیا ہیں۔ وہ بکلیٹ سمجھاتا ہے کہ بھائی جو ڈیوائس آپ کے پاس آئی ہے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، اس کے فنکشنز کیا ہیں، اس کے افعال کیا ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں۔ اللہ نے لوگوں اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا، اور ساتھ محبوب کی ذات کو سمجھانے کے لیے شاعری کی کتاب نہیں، اپنا قرآن عطا فرمایا۔ تو قرآن سے سمجھنے کی کوشش کیا کریں۔ تو آئیے اللہ کا قرآن محبوب علیہ السلام کا تعارف کروا رہا ہے۔ پہلا تعارف آتوینا، محبوب تجھے جو کچھ دیا عطیہ کر کے دیا۔ عقیدے کا ایک نقطہ مل گیا۔ آگے اللہ نے اس آیت میں حرف استعمال کیا کا۔ مولا کا معنی ہوتا ہے حاضر کی ضمیر ہے تو۔ یہ تو کیوں کہا، یہ کیوں نہیں کہا ان اعطینا النبی کہ ہم نے نبی کو عطا کیا، یہ کیوں نہیں فرمایا انا اعطینا الرسول ہم نے رسول کو عطا کیا۔ مولا دنیا تو اس چیز میں مخمصے میں پھنسی ہوئی ہے کہ رسالت اور نبوت ہے تو مصطفیٰ کے پاس کچھ ہے، اور رسالت اور نبوت کو نکال دو پیچھے کچھ نہیں رہتا۔ اور پھر قرآن سے دلیلیں بھی دی جاتی ہیں۔ دیکھیے جی حضور نے خود قرآن پڑھ کے سنایا وما محمد، محمد کچھ بھی نہیں ہے الا رسول، سوائے رسول کے۔ حالانکہ اس آیت کا پرسپیکٹیو ہی اور ہے، ہر آیت کسی خاص ضمن میں نازل ہوئی ہے، مگر کیونکہ عوام ہماری عربی بھی نہیں جانتی، قرآنی علوم سے بھی نابلد ہے، اس کو کوئی جدر لگا دے لوگ مان لیتے ہیں۔ آؤ دوستان محترم، جو اس مخمصے میں پھنسے ہوئے ہیں کہ نبوت اور رسالت ملے تو عطا ملتی ہے، اور نبوت اور رسالت نہ رہے تو کچھ نہیں رہتا، آؤ یہ تصور حضور کے بارے میں سراسر غلط ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے انا اعطیناک، یا اللہ تو نے نبی کیوں نہیں کہا، تو نے رسول کیوں نہیں کہا؟ کہا نادان، نبوت بعد کی چیز ہے، رسالت بعد کی چیز ہے۔ ارے میں جب محبوب کو میں نے تخلیق کیا اس وقت نہ نبوت بنائی نہ رسالت بنائی، یہ ساری چیزیں بعد میں تخلیق کی۔ ارے جب مصطفیٰ کو بنایا اس وقت مصطفیٰ تو تھا، میں رب میں تھا، ارے دینے والا میں تھا، لینے والا مصطفیٰ تھا۔ فرمایا یہ اگر نبوت میں اس وقت تک دے چکا ہوتا، دنیا میں نبوت انٹروڈیوس کروا چکا ہوتا، کوئی نبی آ چکا ہوتا اور میں اس وقت حضور کو دیتا تو پھر نبی کہتا، رسالت ظاہر ہو چکی ہوتی، میں رسالت کے عنوان سے تعارف کرواتا، مگر لوگوں اللہ نے آتوینا، حضور کو سب کچھ عطا کیا، اس کے ذکر کے ساتھ ذکر نبوت نہیں کیا، ذکر رسالت نہیں کیا، ارے حرف کا کی ضمیر استعمال کر کے دنیا کو بتا دیا کہ میرے مصطفیٰ پر ہونے والی اللہ رب العزت کی عطا نہ نبوت مصطفیٰ کی محتاج ہے نہ رسالت مصطفیٰ کی محتاج ہے۔ نبوت ہو نہ ہو، رسالت ہو نہ ہو، اللہ محبوب کو پھر بھی عطائیں جاری رکھتا ہے۔ اللہ کی عطائیں اپنے محبوب پر نبوت اور رسالت کی محتاج نہیں ہے۔ حضور سے رشتہ اللہ کی محبت کا ایسا ہے کہ اس میں ہونے والی عطا رسالت سے بھی بلند ہے، نبوت سے بھی بلند ہے۔ تو کا کی ضمیر نے ایک عقیدے کا نقطہ اور دے دیا کہ نبوت ہو یا نہ ہو، اللہ کی عطائیں محبوب پر ہر حال میں جاری رہتی ہیں۔ حضور کو اللہ نے جو الکوثر دیا، الکوثر ابھی ہم اس طرف آئیں گے، وہ الکوثر نبوت کی وجہ سے نہیں دیا،
نبوت نہ بھی ہوتی تب بھی الکوثر ملتا، رسالت کی وجہ سے نہیں دیا، رسالت نہ بھی ہوتی تب بھی الکوثر اللہ محبوب کو عطا فرماتا۔ اب دوستان محترم پھر دیکھیے اعطینا، یہ جو لوگ عربی گرامر جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ماضی کا صیغہ استعمال کیا ہے اور ماضی مطلق کا صیغہ ہے، اور ماضی کتنا پرانا ہے یہ کیونکہ اللہ بیان کرنے والا، تو اللہ جب کسی چیز کے لیے ماضی کی ضمیر استعمال کرے، فعل ماضی استعمال کرے، تو میں اور آپ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ یہ کتنی پرانی بات ہے، تو اللہ نے فعل ماضی استعمال کر کے بتا دیا تمہارے ماضی کی بات نہیں ہو رہی، اللہ کے ہاں اس نے جو اپنی شان کے لائق ماضی مراد لیا، فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ، جب نبوت اور رسالت نہیں تھی، یہ حال کی چیزیں ہیں، بعد کی چیزیں ہیں، ہم نے آقا علیہ السلام پر ہونے والی اپنی عطاؤں کے دریا اس وقت بہا دیے تھے۔ اب عزیزان محترم اگلا لفظ قرآن مجید نے استعمال کیا الکوثر، اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنی جو ساری عطائیں تجھے کیں ماضی کے کسی آئینے میں، وہ عطائیں کیا تھیں؟ تو اللہ فرماتا ہے وہ الکوثر تھا۔ یا اللہ الکوثر کیا ہے؟ تو قرآن مجید کے پہلے مفسر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہیں، حضور کے چچا کے بیٹے، اور حضرت عبداللہ بن عباس نے کئی شاگرد تیار کیے قرآن مجید کی اس تفسیر میں، ان میں جو سب سے ٹاپ پر سب سے اونچے درجے کے شاگرد ہیں، جو تابعی رسول بھی ہیں، ان کا نام ہے حضرت امام مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور امام مجاہد کتنی زبردست تعریف قرآن مجید کی کرتے ہیں تفسیر، اس کے بارے میں ایک ایسی شخصیت کا نام لینے جا رہا ہوں، ہم تو بھئی سبھی کو مانتے ہیں، مگر جو ہمارے دیگر بزرگوں کو نہیں مانتے وہ بھی اس شخصیت کو مانتے ہیں، اور ان کا نام ہے علامہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ۔ امام ابن تیمیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے اگر کسی بندے کو امام مجاہد کا قول مل جائے پھر اسی کسی اور کی قول کی حاجت نہیں رہتی، یعنی اتنا معتبر قول ہے امام مجاہد کا۔ تو امام مجاہد 10 ہجری میں پیدا ہوئے اور 102 ہجری میں آپ کا وصال ہے، اور آپ شاگرد بنے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے جب، تو آپ نے قرآن مجید کی تفسیر 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار اپنے استاد سے نہیں پڑھی، آپ فرماتے ہیں میں نے قرآن مجید پورے قرآن مجید کی تفسیر 10 بار حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے پڑھی ہے۔ تو اب قرآن کی تفسیر میں آپ کا جھنڈا کتنا اونچا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تفسیر ابن جریر کے اندر حضرت امام مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول الکوثر کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے کہ الکوثر کا معنی کیا ہے، انا اعطیناک الکوثر۔ تو امام مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کوثر ہے یہ کیا ہے، فرماتے ہیں الخیر کلہ، بڑا شاٹ سا جملہ آپ نے بولا، الخیر کلہ، آپ فرماتے ہیں کائنات میں ہر وہ شے جس کو خیر کہا جاتا ہے اس خیر کے کل کو الکوثر کہا جاتا ہے۔ خیر کے، اب دیکھیے ایک ہوتا ہے جزو، ایک ہوتا ہے کل۔ جزو کی جب بات آئے تو وہ کسی چیز میں سے کوئی پارٹ ہو سکتا ہے 10%، 20%، 30%، 50%، لیکن جب کہہ دیا جائے کل تو اس کا معنی ہوتا ہے پورا 100% ہی۔ اب یہ ایک جملہ اگر آج آپ کی سمجھ میں آ گیا عقیدہ بڑا پختہ ہو جائے گا۔ الخیر کلہ، الکوثر کا معنی بیان کر رہے ہیں کون؟ امام، یہ کچھ یاد بھی رہنا، کون جی؟ امام مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شاگرد کس کے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ تفسیر ابن جریر سے یہ قول پیش کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے ہر خیر کا کیا عطا فرمایا جی؟ ہر خیر کا کل عطا فرمایا۔ آؤ دوستان محترم، جھگڑا آج امت میں کیا ہے کہ حضور کے پاس علم جو ہے وہ علم کل ہے یا نہیں، حضور کا جو نور ہے وہ نور کلی ہے یا نہیں، حضور کی جو حیات ہے وہ حیات جزوی ہے یا کلی ہے، آقا علیہ السلام کی جو سماعت ہے وہ سماعت جزوی ہے یا کلی ہے، آقا علیہ السلام کی جو بصارت ہے ہماری طرح جزوی ہے یا کلی ہے۔ جزوی بصارت صرف سامنے بیٹھے ہوئوں کو دیکھ سکتی ہے،
دیوار پیچھے نہیں دیکھ سکتی، تو کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بصارت بھی سامنے بیٹھے ہوئے کو تک سکتی ہے یا ساری کائنات کی ہر کل کو دیکھ سکتی ہے؟ آقا علیہ السلام کا نور، نور رسالت واب کیا جزوی ہے، صرف آنکھوں میں چمکتا ہے، یا سارا سراپا مصطفیٰ سراپا نور ہے؟ آؤ دوستان محترم، بڑے مناظر ہو گئے، یہ ایک کول آقا کی ذات اٹھنے والی، ہر انگلی کا کلیتاً جواب اس کے اندر ہے، اور یہ جواب کوئی 14ویں صدی کا ملا نہیں دے رہا، میرے نبی کا صحابی تابعی کو سکھا رہا ہے، اور تابعی تفسیروں کے اندر لکھ رہا ہے۔ آج یہ تفسیریں ہر مسلک کے پاس موجود ہیں، اعتراض کرنے والے امام مجاہد کے حوالے زیادہ دیتے ہیں، ہمارے لوگ کم دیتے ہیں، مگر آؤ اس آیت پر الکوثر کے معنی میں امام مجاہد کے قول کو سامنے رکھ لیں، اور آئیے اب حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ کا تعارف سنیے کہ الکوثر، کوثر کیا ہے؟ کہا الخیر کلہ، ہر خیر کے کل کو کوثر کہتے ہیں۔ لوگوں امام مجاہد 14 صدیاں پہلے، ارے کئی صحابہ دھرتی پہ موجود تھے، انہیں بھی سنا گئے، تابعین کو بھی بتا گئے، تبع تابعین کو بھی سمجھا گئے کہ میرے نبی کی حیات جزوی نہیں کلی ہے، میرے نبی کا نور جزوی نہیں کلی ہے، میرے نبی کا علم جزوی نہیں کلی ہے، میرے نبی کی سماعت جزوی نہیں کلی ہے، اور میرے نبی کی آنکھیں جزوی دیکھنا نہیں جانتی، سارے عالم کو دیکھنا جانتی۔ الخیر کلہ، حضور ہر خیر کا۔ اب مجھے بتائیں گے جو آنکھوں کی بینائی ہے یہ خیر ہے یا نہیں؟ بولیے نا جی، خیر ہے یا نہیں؟ کانوں کی سماعت خیر ہے یا نہیں؟ علم خیر ہوتی ہے علم میں یا نہیں؟ نور، روشنی خیر ہے یا نہیں؟ تو امام مجاہد نے کتنا خوبصورت جملہ بولا، ہر خیر، جو بھی جس کو آپ خیر مانتے ہیں اس کا حضور جزو نہیں ہے، حضور اس کا کل ہے، اور یہ کل اللہ نے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ کا سونیا تجھے عطیہ کر دیا ہے۔ اللہ نے آقا علیہ السلام کو حیات جزوی نہیں دی، ہم ایسے ہی آج بھی زندہ نہیں مانتے، قرآن کہہ رہا ہے مصطفیٰ کی حیات بھی کلی ہے، ہم حضور کو نور علی نور ایسے ہی نہیں مانتے، حضور کا نور بھی نور کل ہے۔ ارے ہم ایسے ہی نہیں کہتے، ہم عیسیٰ خیل میں بیٹھ کے درود پڑھیں، مصطفیٰ مدینے سے سنتے بھی ہیں، تکتے بھی ہیں، یہ عقیدہ ہمارا اس لیے ہے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اللہ نے محبوب کو تکنا بھی کلی دیا ہے، سننا بھی کلی عطا فرمایا۔ اب اس پہ ایک حدیث پیش کرتا ہوں، سیاستہ کی حدیث مبارکہ ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ان اللہ رفع الدنیا، اللہ پاک نے میرے سامنے دنیا کو اونچا کیا، رفع رفت دی، بلندی دی دنیا کو، وَأَنَا أَنظُرُ إِلَيْهَا۔ اب یہ جملہ بہت لائق توجہ ہے، امام مجاہد کی تفسیر پر پھر ایک استدلال پیش کر رہا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو اونچا کیا، رفعت دی، وَأَنَا اور میں نے، انظر، یہ انظر علماء سے پوچھ رہے ہیں، یہ صیغہ ماضی کا نہیں ہے، مضارع کا ہے، اور پیچھے کا کیا تھا؟ ان اللہ رفع فعل ماضی ہے، اللہ نے ماضی میں کہیں ایک دفعہ دنیا اونچی کی، اور حضور نے اب اگر عربی زبان اور ادب کو دیکھیں نا تو اس لحاظ سے جب فعل ماضی سے بات شروع ہو تو آگے جملہ جو آنا چاہیے وہ جملہ اسمیہ نہیں آنا چاہیے، جملہ فعلیہ آنا چاہیے۔ کون سا جملہ آنا چاہیے؟ اگر اللہ نے بات، حضور علیہ السلام نے اگر بات رفع سے شروع کی، ماضی سے شروع کی، تو اگلا جملہ یوں ہونا چاہیے تھا گرامر کے مطابق کہ ان اللہ رفع الدنیا وانا نظرت الیہ، کہ اللہ نے دنیا یوں اونچی کی اور میں نے دیکھ لی، بس دیکھی۔ اگر حضور یہ جملہ بول دیتے تو پتہ ہے آج کا وہ مولوی دوسری کیٹیگری کا کیا کہتا، وہ یہ کہتا دیکھا اللہ نے بس ایک دفعہ حضور کو ساری کائنات دکھائی تھی، ماضی کا صیغہ ہے، پھر نہیں دکھائی، اب نہیں حضور دیکھ سکتے، اب مدینے سے یہاں نہیں دیکھ سکتے۔ بھائی دیکھو حدیث گواہ ہے، آؤ لوگوں، آقا علیہ السلام نے بات فعل ماضی سے شروع کی، ان اللہ رفع الدنیا، اللہ نے دنیا بلند کی، فعل ماضی، مگر یہ نہیں کہا وانا نظرت الیہ، آقا نے فرمایا وانا انظر الیہ، اللہ نے بلند کی، میں اس وقت سے اب تک اور قیامت تک رہا ہوں۔
اور مضارع عربی میں فعل حال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور فعل مستقبل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یعنی آقا یہ فرما رہے ہیں میں دیکھ رہا بھی ہوں اور قیامت تک دیکھتا رہوں گا. وہ حدیث سمجھ میں آئی؟ اب یہ جملہ کیا بن گیا؟ جو جملہ ماضی سے شروع ہو اور آگے مضارع آ جائے وہ جملہ فعلیہ نہیں رہتا، وہ جملہ اسمیہ بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ اب یہ جملہ یاد رکھنا کہ یہ جملہ کون سا جملہ؟ اسمیہ. اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں لیکن حدیث پہلے سن لیں. وَأَنَا أَنظُرُ إِلَيَّ وَإِلَٰهُ قَائِمٌ فِيهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فرمایا قیامت قائم ہو جائے گی، میں تکتا رہوں گا. ساتھ وضاحت بھی فرما دی کہ قیامت تک مصطفیٰ کائنات کو دیکھتا رہے گا. یا رسول اللہ کیسے دیکھیں؟ ہم قریب کی چیز دیکھیں واضح نظر آتی ہے، دور کی چیز اگر ہم دیکھیں تو واضح نظر نہیں آتی. دور کی چیز چھوٹی ہو جاتی ہے، دھندلی ہو جاتی ہے. مگر آؤ لوگوں نگاہ مصطفیٰ کا کمال دیکھو. آقا فرماتے ہیں میں یوم القیامہ قیامت تک ساری کائنات تکتا رہوں گا. کیسے تکتا رہوں گا؟ کأنما انظر فی ھذا. آقا نے ہتھیلی اٹھائی، کہا صحابہ جیسے محمد مصطفیٰ کو یہ ہتھیلی نظر آ رہی ہے اسی طرح میری آنکھوں کو ساری کائنات نظر آ رہی ہے. تو میں نے عرض کیا کہ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ساری کائنات کو یوں تکتا ہوں، تک رہا ہوں جیسے میں اپنی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں. پتہ چلا حضور علیہ السلام کا دیکھنا اور ہمارے دیکھنے میں بڑا فرق ہے یا نہیں؟ اب آگے سنیے. اب اس حدیث سے نا جب ہم پہلے جملے پہ پلٹ کے آئیں گے کہ پہلا جملہ اسمیہ ہے، فعلیہ نہیں ہے. کون سا جملہ ہے؟ اب یاد رکھنا جو بچے تو اسکول کالج پڑھتے ہیں ان کو تو پتہ جملہ اسمیہ کیا ہوتا ہے، علماء بھی جانتے ہیں، مگر عام بندے کو آسان لفظوں میں سمجھا دوں. جملہ فعلیہ وہ جملہ ہوتا ہے جو زمانے کا محتاج اور پابند ہوتا ہے. کوئی ماضی میں ہے تو ماضی تک رہے گا، کوئی حال میں ہے تو حال تک رہے گا، کوئی مستقبل میں ہے تو ابھی نہیں ہے، پہلے بھی نہیں تھا. لیکن جب بات جملہ اسمیہ کی آ جاتی ہے تو جملہ اسمیہ کے اندر دوام آ جاتا ہے، ہمیشگی آ جاتی ہے. کیا آ جاتی ہے؟ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. یہ جملہ اسمیہ ہو جاتا ہے، یعنی زمانہ اس کو قید نہیں کر سکتا. جو جملہ لوگوں زمانے کی قید سے آزاد ہو جائے اسے جملہ اسمیہ کہا جاتا ہے. سمجھ آ گیا یہ نکتہ؟ اب سنیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جملہ اسمیہ تو بولا، اس پہ بھی اعتراض اٹھ کھڑا ہوا کہ دیکھیں جی ہمیشہ تو اللہ دیکھتا ہے اور آپ نے کہہ دیا حضور ہمیشہ دیکھتے ہیں، تو یہ تو شرک ہو گیا جی، یہ تو اللہ کی صفت ہے. اب میں اگر نکتہ یہاں پہ چھوڑ دوں اور آپ کو کوئی اور استاد مل گیا تو وہ پھر بہکا دے گا، وہ کہے گا دیکھا نا جی. اب دوام کی یاد رکھیں دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک کو کہتے ہیں دوام ثبات بلاغت، عربی بلاغت میں، اور دوسرے کو کہتے ہیں دوام تجدد. مگر یہ مشکل ٹرم ہے، میں اس کی وضاحت میں نہیں، میں اور آسان کرتا ہوں. یعنی جو ہمیشگی ہوتی ہے نا، ہمیشہ میں بھی فرق ہوتا ہے. ایک ہمیشہ ہوتا ہے جو ممکن الانقطاع ہوتا ہے، یعنی جس کے اندر انقطاع ممکن ہوتا ہے، بیچ میں وقفہ آ سکتا ہے. اور ایک ہوتا ہے ناممکن الانقطاع، وہ ہمیشگی جس کے اندر کبھی انقطاع نہ آئے، کبھی بیچ میں سے ٹوٹے نہ، ہمیشہ قائم رہے. یہ دو قسمیں ہیں عربی بلاغت میں دوام کی. کتنی قسمیں جی؟ دو قسمیں ہیں. اب میں اور آسان کر دیتا ہوں، جو لوگ کبھی زندگی میں پڑھے ہی نہیں ان کو بھی تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. آپ کہتے ہیں ہم ہمیشہ روٹی کھاتے ہیں، کہتے ہیں نا جی ہمیشہ روٹی کھاتے ہیں، ہمیشہ پانی پیتے ہیں. اور پھر آپ کہتے ہیں ہم ہمیشہ سانس لیتے ہیں. دونوں ہمیشہ کے اندر فرق آ گیا. اب سانس جب سے آپ پیدا ہوئے اور جب مریں گے تب تک سانس کبھی نہیں ٹوٹتی، ہر وقت چلتی رہتی ہے. سمجھ آ گئی بات؟ اب اس دوام میں اور دوسرا دوام، ہم ہر روز کھانا کھاتے ہیں، ہم ہر روز چاول کھاتے ہیں. اس کا یہ معنی ہرگز نہیں ہوتا کہ اور کوئی چیز سانو لبدی نہیں کھانا اس نے. کبھی کبھی بیچ میں بریانی بھی کھا لیتے ہیں، کبھی کبھی بیچ میں حلوہ بھی کھا لیتے ہیں، کبھی کبھی بیچ میں کوئی کھیرنی فیرنی بھی کھا لیتے ہیں. کھاتے رہتے ہیں نا، کبھی پھل بھی کھا لیتے ہیں. مگر کیونکہ اکثر کھانا کھاتے ہیں اس لیے جب ہم جملہ بولتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمیشہ کھانا کھاتے ہیں. بچے آپ کے اکثر کہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ کھیلتے رہتے ہیں، تو اس کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ رات کو سوتے بھی نہیں، کھیلتے رہتے ہیں. رات کو تو سو جاتے ہیں لیکن عموماً ان کا جو ورکنگ ٹائم ہوتا ہے اس میں کھیل لیتے ہیں. تو اس کے لیے بھی جملہ بولا جاتا ہے ہمیشہ کھیلتے رہتے ہیں. بھائی سمجھ میں آ رہی ہے یا اور آسان کروں؟
وہ دو لڑکے تھے نا، دو بچے، تو وہ بیٹنگ کرتے تھے نا کرکٹ میں. تو آج کی نوجوان نسل کرکٹ زیادہ اچھا سمجھتی ہے. تو ایک بچہ دوسرے کو کہنے لگا یار ہم کیا کھیلتے ہیں، میرے والد صاحب بہت اچھے کرکٹر تھے. دوسرے نے کہا میرے والد صاحب تیرے والد صاحب سے بھی اچھے کرکٹر تھے. اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا میرے والد صاحب سے دنیا کے بڑے بڑے بیٹسمینوں نے سیکھا. ویون رچرڈ بھی سیکھنے آتا تھا، میاں داد بھی سیکھنے آتا تھا. مجھے آپ کے والد صاحب اتنے بڑے، کوئی ان کی کرامت بتاؤ جی والد صاحب کی کرکٹ کی. اس نے کہا میرے والد صاحب نے ایک دفعہ نا ہٹ ماری نا جی بیٹ سے بال کو، تو بال پورے 6 گھنٹے کے بعد واپس آئی. اتنا زبردست قسم کی وہ کرکٹ کھیلتے. انہوں نے کہا یار واقعی بات تو کمال کی. اب وہ کہنے لگا تو اپنے باپ کا سنا؟ اس نے کہا چھڈ، میرے باپ کی سنے گا تو اپنے باپ کو بھول جائے گا. اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا میرے باپ نے نا ایک دفعہ بالر نے بال کروائی نا، اس کو ہٹ ماری تو پھر بال کا انتظار ہی کرنے لگ گئے. پھر گھنٹے کیا دن گزر گئے، کافی زمانے کے بعد بال واپس آیا. اس کے ساتھ ایک رکا بھی واپس آیا جس پہ لکھا ہوا تھا بال کا چاند پر آنا منع ہے. اس نے دوام پیدا کر دیا، اب دائمی طور کی بالوں پر چلی گئی. تو دیکھیں یہ دنیا کا ایک مزاج ہوتا ہے کہ گفتگو میں ہمیشہ کا لفظ کئی جگہوں پر استعمال ہوتا ہے، لیکن ہر جگہ وہ معنی مراد نہیں لیا جاتا. تو یاد رکھیے جب ہمیشہ دوام اللہ کی ذات کے لیے ہو اس کا معنی اور ہوتا ہے. جب ہمیشہ کا لفظ امام الانبیاء علیہ السلام کے لیے استعمال ہوئے اس کا معنی اور ہوتا ہے. ان کو ملا کر شرک نکالنا یہ غلط ہے. اگر آپ کے بچے روزانہ ہمیشہ کا جملہ بولیں وہاں شرک نہیں ہوتا تو آقا علیہ السلام کے لیے بولتے تو شرک کیسے ہو گیا؟ آپ کے بچے کہتے ہیں ہم ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں، کیا بیچ میں کھاتے نہیں ہیں، واش روم نہیں جاتے، کیا کھیلتے نہیں ہیں؟ اس وقت فتویٰ کہاں جاتا ہے ہمیشہ کا لفظ بچے نے بول دیا. تو دوام کی 2 اقسام ہوتی ہیں یاد رکھیں. ایک ممکن الانقطاع ہوتا ہے جس میں وقفہ آتا ہے بیچ میں، دوبارہ وہ کام ہوتا رہتا ہے، اور ایک ہوتا ہے ناممکن انقطاع. اب جب دوام اللہ کے لیے لوگوں مانا جائے گا تو وہ ناممکن الانقطاع ہوگا، اور جب پیغمبر کے لیے مانا جائے گا وہ ممکن الانقطاع ہوگا. یہ فرق ہوگا، اس لیے یہاں سے شرک ثابت نہیں ہوتا. اب سنیے اب آقا نے فرما دیا کہ میرا دیکھنا بے شک ممکن الانقطاع ہے، مگر اللہ نے توفیق یہ دی ہوئی ہے کہ میں محمد ہر وقت ساری کائنات کو تکتا رہتا ہوں. اب آگے بڑھیے، ہم ایک صرف اور تفسیر کا حوالہ دیتا ہوں، جسٹ ایک حوالہ، اور پھر بات اختتام کی طرف لے آتے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کو مفسرین میں پھر ابتدائی دور کے مفسرین میں نے سب سے پہلا نام اونچا نام لیا. اب لیٹر بعد کے دور کے بڑے مفسر کا نام ہے امام فخر الدین رازی کی تفسیر کبیر. یہ بھی ہر 2 فریقین، میلاد ماننے والے نہیں ماننے والے، جشن منانے والے نہیں منانے والے، دونوں اس مفسر کو بھی مانتے ہیں، اور ان کی تفسیر بھی ہر 2 گھرانوں میں پڑھی جاتی ہے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ باب گرامی اس انا اعطیناک الکوثر کی تفسیر میں الکوثر کا معنی لکھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں الکوثر ہوا فوء من الکثرہ. وہ کہتے ہیں یہ فول کے وزن پر ہے، اور اس میں اللہ پاک نے کثرت میں مبالغہ کیا ہے. میری توجہ طلب رکھتا، کثرت میں مبالغہ کیا ہے. مبالغہ کس کو کہتے ہیں؟ میں اس پہ مثال تو پہلے وہ بچوں والی دے چکا ہوں، مبالغہ آرائی پر، مگر اب توجہ کیجئے. کثرت میں مبالغہ کیا ہے کیسے؟ آؤ دوستان محترم، آپ اردو یا انگلش جب آپ کے بچے پڑھتے ہیں تو ان کو ایڈجیکٹو پڑھائے جاتے ہیں، صفات، اس میں صفات، اس کی 3 ڈگریاں پڑھائی جاتی ہیں. مثلا بڑا، بہت بڑا، سب سے بڑا، لمبا، زیادہ لمبا، سب سے لمبا. یہ 3 ڈگریاں ہوتی ہیں، یعنی اس میں فضیلت، اس میں تفضیل آتا ہے، ایک دوسرے سے اعلیٰ، اگلا اس سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ. اب یاد رکھیے گا عربی زبان میں کثرت کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے کثیر. کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے جی؟ اور کثیر کا متضاد کیا ہوتا ہے؟ الٹ قلیل. کیا ہوتا ہے جی؟ قلیل کس کو کہتے ہیں اور کثیر کس کو کہتے ہیں؟ زیادہ کو. اب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لفظ قلیل بھی استعمال کیا ہے، لفظ کثیر بھی استعمال کیا ہے. یہ دونوں لفظ عربی کے بھی ہیں، اردو زبان کے بھی ہیں. بات سمجھ میں آ گئی اتنی؟ لیکن اللہ پاک نے اس آیت میں نہ لفظ قلیل استعمال کیا نہ لفظ کثیر استعمال کیا. آج لوگوں کو یہ بہت سارا وہم اور مغالطہ ہے نا کہ حضور علیہ السلام کو علم ہے تو قلیل ہوگا جی، کثیر نہیں ہوگا، غیب ہوگا تو قلیل ہوگا، کثیر نہیں ہوگا، حیات ہے تو قلیل ہے، کثیر نہیں ہے، سماعت ہے تو قلیل ہے، کثیر نہیں ہے، بصارت ہے تو قلیل ہے،
کثیر نہیں ہے. بھائی اللہ پاک نے تو کثیر کا لفظ استعمال نہیں کیا عطا پر کہ میں نے محبوب کو عطا کیا. یہ نہیں کہا انا اعطیناک الکثیر، نہ یہ کہا انا اعطیناک القلیل، نہ قلیل کہا نہ کثیر کہا. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کثیر میں جب مبالغہ کریں تو مبالغہ کرتے جائیں پھر جا کے لفظ بنتا ہے الکوثر. کیا بنتا ہے؟ الکوثر. آؤ لوگوں توجہ کرنا، اللہ اگر اپنی شان کے لائق کسی چیز کو قلیل بھی کہہ دے، میں اور آپ اور ساری کائنات مل جائے اور اللہ کے قلیل کو شمار کرنا چاہے، گننا چاہے، لوگوں زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں لیکن اللہ کا قلیل گنا نہیں جا سکتا. جیسے دیکھیے اللہ نے قرآن مجید میں کہا، قول حبیب نے بتا دیجئے متاع الدنیا قلیل، کہ اللہ نے جو نعمتیں تمہیں دی ہیں کائنات کی یہ کیا ہیں؟ اللہ کی نظر میں تھوڑی سی ہیں، قلیل ہیں. اب مجھے بتائیں اللہ کی نعمتیں اب گن سکتے ہیں؟ وہ خود ہی قرآن مجید میں کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. 2 مقامات پہ کہا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گن نہیں سکتے. اور اللہ نے یہ چیلنج دیا ہے ساری کائنات کی انسانیت کو، اور یہ سچ ہے اللہ کریم کی نعمتوں کو کوئی زیرو گن نہیں سکتا. مگر وہ جو ساری کائنات کی ان گنت نعمتیں ہیں، اللہ نے جب ان کا ذکر کیا کہ کتنی ہیں تو کثیر کا لفظ استعمال نہیں کیا. فرمایا قل حبیب بتا دے یہ جو تم سب گن نہیں سکتے یہ بھی اللہ کی نظر میں متاع الدنیا قلیل، یہ بڑا قلیل ہے. تو بھی اللہ کا قلیل سمجھ میں آیا اللہ کا قلیل جی. اللہ اگر اتنا کہہ دیتا نا محبوب انا اعطیناک القلیل، تب بھی ساری دنیا کے مولوی بیٹھے رہتے گن ہائے 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 ہائے. لیکن اللہ نے قلیل نہیں کہا اور یہ بھی نہیں کہا انا اعطیناک الکثیر. اب قلیل کا اینٹونیم متضاد اور الٹ ہوتا ہے کثیر، زیادہ. اللہ نے یہ بھی نہیں کہا. امام فخر الدین رازی کہتے ہیں لوگوں میرے محبوب کی شان سمجھو، میرے محبوب کو اللہ کی ہونے والی عطا کو سمجھو. اللہ نے محبوب کو کیا کچھ دیا ہے کہ اب بھی کوئی مناظرے کی گنجائش رہ جاتی ہے اور حضور کی شان اور عقیدے میں کوئی کمی مومن کی رہ سکتی ہے کہ اللہ نے انا اعطیناک القلیل نہیں کہا، انا اعطیناک الکثیر نہیں کہا. اب کثیر میں اگر مبالغہ کریں تو پھر بنتی ہے کثرت، اور قرآن مجید میں کثرت کا لفظ بھی آیا ہے. تو کثیر میں مبالغہ کریں تو کثرت بنتی ہے. اللہ نے حضور علیہ السلام پر ہونے والی عطا کے لیے لفظ کثرت بھی نہیں استعمال کیا. پھر کثرت میں مبالغہ کریں تو عربی میں لفظ اکثر بنتا ہے، اور اکثر بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے. دیکھیں سارے وہی لفظ ہیں جو ہماری زبان میں بھی ہیں اور عربی زبان میں بھی. اب سمجھنا آسان ہوگی نا بات. بھئی نہ اللہ نے قلیل استعمال کیا، نہ کثیر استعمال کیا، نہ کثرت استعمال کیا، نہ اکثر استعمال کیا. آؤ لوگوں قلیل کا متضاد ہوتا ہے کثیر. کثیر میں مبالغہ کریں لفظ بنتا ہے کثرت، کثرت میں پھر مبالغہ کریں لفظ بنتا ہے اکثر، اور اکثر میں مبالغہ کریں لفظ بنتا ہے کوثر. مگر اللہ نے لفظ کوثر بھی استعمال نہیں کیا. لو جی اللہ نے لفظ کوثر بھی استعمال محبوب کے لیے نہیں کیا. ارے دنیا کے مبالغے 3ری ڈگری پہ جا کے ختم ہو جاتے ہیں. بڑا، زیادہ بڑا، سب سے بڑا. اگر اس اصول پر مبالغہ آرائی کریں تو کثیر، کثرت، اکثر پہ جا کے دنیا کی بلاغت جواب دے جاتی ہے. آؤ محبوب پر عطا کا ذکر تھا، اللہ نے ان تینوں ڈگریوں کو نیچے چھوڑ دیا. نہ کثیر کہا، نہ کثرت کہا، نہ اکثر کہا. اکثر میں پھر مبالغہ کیا لفظ کوثر بنا. اللہ نے محبوب پر ہونے والی عطا کے لیے لفظ کوثر بھی استعمال نہ کیا، بلکہ جب باری آئی محبوب پر ہونے والی عطا کی تو اللہ نے کثیر نہیں، کثرت نہیں، اکثر نہیں، کوثر نہیں، فرمایا انا اعطیناک الکوثر. حبیب تمہیں ہم نے الکوثر عطا فرمایا ہے، الکوثر استعمال کیا. اب مجھے بتائیں اللہ کا قلیل ہماری سمجھ میں آ سکتا ہے؟ ایمان سے بتائیے سمجھ میں آ سکتا ہے؟ آپ قلیل گن سکتے ہیں؟ چلے قلیل میں بھی بہت قلیل پہ چلے جائیں. آپ کوئی بچہ یہاں سے پکڑ لیں، اس کے سر پہ بال ہیں قلیل سے. میں آپ کو کہوں مجھے گن دیں، گن لیں گے؟ آپ کے گھر میں کئی بکریاں ہوں گی، کوئی کہے جی بکری کے اوپر جو بال ہے وہ گن سکتے ہیں؟ یار اتنی چھوٹی عقل والا آدمی، اتنی چھوٹی عقل والا مولوی
اور شان پیمائش کرتا ہے مصطفیٰ کی جن کے لیے اللہ نے قلیل کا لفظ ہی استعمال نہیں کیا. ارے نادان، اللہ کا قلیل تیری سمجھ میں نہیں آ سکتا، کثیر کیسے آئے گا؟ اور نادان جس کی سمجھ میں قلیل نہیں آیا کثیر نہیں آئے گا، کثیر نہیں آئے گا اکثر کیسے آئے گا؟ اکثر جب سمجھ میں نہیں آئے گا تو کوثر کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اور جب کوثر سمجھ میں نہیں آئے گا تو آمنہ کا الکوثر تو سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا. بھئی کوئی گل سمجھ آئی؟ انا اعطیناک الکوثر، حبیب تجھے محبوب بنایا ہے اور تجھے اتنا اونچا کیا ہے کہ زمانے میں تیرا جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ سارے زمانے کو جتنی عقل دی ہے ساری عقل جمع ہو جائے میرے قلیل کا احاطہ نہیں کر سکتی. حبیب میں نے تجھے قلیل نہیں کثیر بھی نہیں دیا. اگر زمانہ بہت کوشش کرے تو کثیر اس کے جس عقل میں اللہ کا کثیر نہیں آ سکتا وہ اللہ کی کثرت کو نہیں سمجھ سکتا، جو اللہ کی کثرت کو نہیں سمجھ سکتا وہ اللہ کی اکثر کو سوچ بھی نہیں سکتا، اور جس کم ظرف کی عقل میں اللہ کا اکثر نہیں آ سکتا وہ اللہ کے کوثر کو کیسے سمجھ سکتا ہے، اور جس نادان کو اللہ کا کوثر سمجھ میں نہیں آ سکتا وہ اللہ کی عطا ہونے والی مصطفیٰ پہ الکوثر کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ اب بتائیں جی، اللہ پاک نے محبوب کو جو کچھ دیا تھوڑا دیا یا ہماری سمجھ سے اونچا دیا؟ تو پتہ چلا اب ہماری سمجھ میں ہماری عقل میں قلیل نہیں سما سکتا، اللہ کا قلیل نہیں آ سکتا. بھئی ہماری جو ہیومن کیپیسٹی آف مائنڈ ہے وہ بتا رہا ہوں، ایک پیرامیٹر دے رہا ہوں آج کے بعد اپنی نسل کو سمجھانے کے لیے عقیدے کے طور پر، کہ جو ہیومن کیپیسٹی آف مائنڈ ہے اس کے اندر اللہ کا قلیل، یہ دنیا والا قلیل میرا آپ کا قلیل نہیں، اللہ کا قلیل، وہ انسانی عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. تو جب اللہ کا قلیل احاطے میں نہیں آ سکتا تو مصطفیٰ کریم کو جو الکوثر ملا ہے، کثیر میں مبالغے پر مبالغہ پر مبالغہ پر مبالغہ پھر مبالغہ، تو وہ کبھی سمجھ میں آ سکتا ہے؟ تو جو چیز عقل میں ہی نہ آئے کیا اس پہ مناظرہ ہو سکتا ہے؟ اس پہ بحث ہو سکتی ہے؟ آپ کوئی کہ جی میں سمجھاتا ہوں مصطفیٰ کی شان کیا ہے، ظالم نادان تیری سمجھ آئی کتنی ساری؟ تو استاد یہ محترم حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مقدس اللہ الہی، آپ نے بہت اوائل میں ہمیں ایک چیز سمجھائی کہ بیٹے ہمیشہ دنیا میں انسان ڈسکس اس چیز کو کرتا ہے جو اس کی عقل میں آ جاتی ہے، اور جو چیز عقل میں نہ آئے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ کا مرض بعض بار ڈاکٹر کی عقل میں نہیں آتا، وہ کہ ریفر ٹو فلاں، وہ آپ کو ریفر کر دیتا کسی اور اس سے اچھی عقل والے کے پاس. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آپ بعض بار ایک وکیل کے پاس اپنا کیس لے کے جاتے ہیں، وہ وکیل دیوانی کا بڑا اچھا وکیل ہے مگر فوجداری کو اچھا نہیں سمجھتا، وہ کہتا نہیں جی میں نہیں لے سکتا، کسی اور کو لے جاؤ. کیوں؟ اس کی عقل میں وہ بات نہیں آ رہی. تو جو چیز انسانی عقل میں نہ آئے اس پہ ڈیبیٹ نہیں ہو سکتی. بولیے ڈیبیٹ. تو شان رسالت مآب اور مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اگر کوئی مولوی مناظرے پہ بیٹھ جائے تو بتائیں بدھو ہے یا نہیں؟ بولیے جی، ناسمجھ ہے یا نہیں؟ بے عقل ہے یا نہیں؟ جاہل ہے یا نہیں؟ تو آقا علیہ السلام کی شان پہ مناظرہ جاہل تو کر سکتا ہے، عقل مند نہیں کر سکتا. عقل مند اتنا سمجھتا ہے کہ محبوب کو اللہ نے قلیل نہیں، کثیر نہیں، کثرت نہیں، اکثر نہیں، کوثر نہیں، الکوثر عطا فرمایا ہے، اور وہ ہماری عقلوں ہماری گمانوں سے بہت 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 اونچا ہے. اتنا اونچا ہے تو پھر ہمارا کام کیا ہے؟ محمد محمد کریں دے گزر گئے، بس ہمارا اتنا سارا کام. احد نالو احمد گلیں دے گزر گئے. ہمیں کیا خبر بھائی ان کا مقام کیا ہے؟ ہمیں تو ان کی جو آل ہے نا نسل ہے، اگر ہم ان کی نسل کے کسی بچے کو ماپنا چاہیں اس کو بھی نہیں پیمائش کر سکتے. حضور کا مقام تو بہت بڑی بات ہے. کئی اشارات ایسے ہیں، ایک نقطہ بھی سمجھ لیں ساری زندگی یہ مسئلہ عقیدے کا بندے کا کمزور نہیں ہوتا. مجھے آتے ہوئے اسپیشلی کہا کہ آپ نے عقیدے کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے، تب میں نے اس کا انتخاب کیا. آؤ دوستان محترم، آقا علیہ السلام مسجد نبوی میں کھڑے ہیں، جبریل آ گیا، یا رسول اللہ. ابھی مسجد نبوی بھی نئی بنی ہوئی تھی. جب نئی مسجد نبوی بنی نا تو ساتھ جتنے گھر تھے نا صحابہ کرام کے، انہوں نے اپنی کھڑکیاں بھی مسجد نبوی کے اندر رکھیں. کیوں رکھیں؟ کیونکہ مشتاقان دید ہوتے تھے کہ حضور جیسے ہی مسجد نبوی میں آئیں کھڑکی سے نظر آ جائیں، چہرہ پہلے ہی دیکھ لیں. پھر بہت سے صحابہ کرام نے اپنے دروازے مسجد نبوی کے اندر رکھے
تو جبریل آئے، یا رسول اللہ ان صحابہ سے کہ اپنی کھڑکیاں بند کروا دیں، سب کی کھڑکیاں بند کروا دیں۔ اللہ کے رسول نے کہا جبریل سب کی؟ فرمایا نہیں، ایک صدیق اکبر کی کھلی رہنے دیں۔ اب میں بتاتا ہوں امت کو لڑایا کیسے جا رہا ہے، اصل راز پہ کوئی نہیں جاتا، کوئی صرف صحابہ کرام کو پکڑ لے گا اور بس، اور اہل بیت کے مقابل لا کھڑا کرے گا، کوئی اہل بیت مصطفیٰ کو پکڑے گا اور دوسری طرف ڈنڈی مار جائے گا۔ مگر یہ بڑی توجہ سے نکتہ سننا، یا رسول اللہ، اللہ نے فرمایا سب کی کھڑکیاں بند کروا دیں، سیدنا صدیق اکبر کی کھڑکی کھلی رہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ پھر جبریل آ گیا، کھڑکیاں بند ہو گئی جی، ایک کھڑکی کھلی رہ گئی۔ پھر جبریل آیا، یا رسول اللہ یہ مسجد نبوی میں جتنے دروازے ہیں سارے بند کروا دیں۔ حضور نے کہا جبریل سارے بند کروا دوں؟ کہا یا رسول اللہ نہیں، سب کے بند کروا دیں، علی کا کھلا رہنے دیں۔ علی بابھا انا مدینۃ العلم وعلی، مسجد نبوی میں بھی صدیق اکبر کی کھڑکی کھلی ہے، مولا علی کا دروازہ کھلا ہے۔ اب باقی آپ سمجھدار ہیں، کھڑکی سے دیکھا جاتا ہے اور دروازے سے۔ اب میں اگلی وضاحت نہیں کرتا، آپ سمجھدار آدمی ہیں، اب یہ تو مشکل نہیں ہے نا اگلی بات سمجھنا۔ اب بس ڈسکشن تو ہر دور میں پھر ہوتی ہے نا، اس میں بھی لوگوں کے ذہن میں بات ہے ہمارے دروازے بند ہو گئے، مولا علی کا دروازہ کھلا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر انسان پہ دو کیفیتیں آتی ہیں، کبھی وہ حالت پاکی میں ہوتا ہے، کبھی حالت ناپاکی میں ہوتا ہے۔ اب ناپاکی کی حالت میں مسجد میں بنا قدم بولیے جی نہیں رکھ سکتا، یہی مسئلہ ہے نا، سب فقہاء اس پہ متفق ہیں۔ مگر آقا علیہ السلام نے پھر صحابہ کے سامنے وضاحت فرمائی، صحابہ کے سامنے، 14ویں صدی کی امت کے سامنے نہیں، ہمیں تو حدیثوں سے پتہ چلا، تاکہ کسی کے ذہن میں مغالطہ نہ رہے۔ آقا علیہ السلام نے کہا علی کا دروازہ کھلا رہے، اس لیے جبریل کھڑے ہیں اللہ کا حکم لے کر، حضور اب بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، جبریل علی کا دروازہ کھلا رہے، جی کھلا رہے۔ کیوں بھائی؟ سوال پیدا ہو گیا کیا علی مصطفیٰ جیسے ہیں معاذ اللہ، کہ حضور جیسے ہیں؟ آؤ سننا، حضور نے جواب کیا دیا، فرمایا علی میرے جیسا نہیں ہے، مگر لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی۔ علی تیرے وجود پہ چڑھا ہوا گوشت تیرا نہیں، میرا گوشت ہے، جسموں کا جسمی۔ علی تیرا جسم تیرا جسم نہیں، مصطفیٰ کا جسم ہے، تو کیا علی اور مصطفیٰ ایک ہوئے؟ فرمایا نہیں، علی ولیوں کا امام ہے، میں نبیوں کا امام ہوں۔ یہ فرق ہے، مجھ پہ نبوت آئی ہے، رسالت آئی ہے، لیکن لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی حضور نے ساری کائنات میں کسی اور کے لیے نہیں، صرف مولا علی کے لیے استعمال کیا۔ لیکن یاد دوسری طرف بھی افضلیت کا باب، کھڑکی اونچی ہوتی ہے، دروازہ کوئی ادھر بھی اعتراض نہ کرے، انگلی ادھر بھی نہ اٹھائے، دروازہ نیچے ہوتا ہے، کھڑکی۔ کوئی رات سمجھ میں آ گیا؟ تو کہاں لڑ رہے ہیں، کیوں لڑ رہے ہیں؟ آؤ لوگوں بس گفتگو ختم کرتے ہیں۔ یاد رکھنا، انا اعطیناک الکوثر، اللہ پاک نے اپنے حبیب مکرم کو ہر خیر کی کثرت عطا فرمائی ہے۔ بعض لوگوں کو یہ مغالطہ ہوتا ہے کہ یہ الکوثر سے مراد حوض کوثر ہے، مگر حضرت امام مجاہد کی آگے شاگرد ہیں حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے واضح کر دیا، انہوں نے کہا حوض کوثر اس الکوثر میں شامل ہے، مگر الکوثر صرف حوض کوثر نہیں ہے، حوض کوثر اس الکوثر جو محمد مصطفیٰ کو عطا ہوئی اس کا ایک جزو ہے، اور اللہ نے مصطفیٰ کو تو ساری کائنات کا کل عطا فرمایا ہے۔ اور آؤ لوگو، آقا علیہ السلام نے پھر دنیا سے جانے سے پہلے دنیا کو بڑا اعلان سنایا۔ ایک دن صحابہ کی مجلس، جبریل بھی بیٹھے ہوئے، بڑی لمبی حدیث ہے، امام حجر اسقلانی نے نقل کی ہے، میں صرف اس کا ایک جملہ پڑھوں گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو کہا کہ مجھے اس دنیا کی 3 چیزیں پسند ہیں۔ جبریل امین نے پھر کہا حضور مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ پھر اللہ کی پسند کی 3 چیزیں بتائیں گی، پھر صدیق اکبر نے اپنی پسند کی 3 چیزیں بتائیں، پھر حضرت مولا علی نے بتائیں، حضرت عمر نے بتائیں، حضرت عثمان غنی نے بتائیں، سب نے 3 چیزیں بتائیں۔ حدیث بڑی لمبی ہے، بڑی خوبصورت ہے، اس میں پورا ایک مفصل خطاب ہو سکتا ہے، مگر آؤ لوگوں حدیث شروع کہاں سے ہوئی؟ پہلا جملہ اس حدیث کا سننے والا ہے، اور عقیدے کے حوالے سے ہمیشہ ہمارے عقیدے کو تناور کرنے والا جملہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا حبب الی من دنیاکم 3، سامنے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، علی المرتضیٰ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، صدیق اکبر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جبریل بھی سامنے کھڑا ہے۔ آقا سب کو مخاطب کر کے ضمیر حاضر کی جمع کی استعمال کر رہے ہیں کہ حبب الی من دنیاکم، کہ میرے سامنے مجھے جتنے سننے والے ہیں، تمہاری جو دنیا ہے، جبریل جو تیری دنیا ہے، تو بھی اپنی دنیا کی بات سن۔ صدیق و علی
تم بھی اپنی اپنی دنیا کی بات سنو کہ تمہاری دنیاؤں میں میں محمد کو 3 چیزیں سب سے زیادہ محبوب ہیں. آؤ وہ چیزیں کیا ہیں ابھی نہیں بتا رہا، مگر اتنا جملہ امت کو عقیدہ دے رہا ہے کہ آقا نے حبب الیہ من دنیاکم کہہ کے بتا دیا کہ تمہاری دنیا اور ہے، مصطفیٰ کی دنیا اور ہے، مصطفیٰ کی دنیا اور ہے. اب دیکھیں نا، میں اسلام آباد سے آیا ہوں، شاہ صاحب قبلہ یہاں کے رہنے والے ہیں. اگر یہ مجھے متعارف کروائیں جی تو یہ کہیں گے جی یہ فلانی چیز ہمارے علاقے کی سوغات ہے. جب یہ یہاں پہ کھڑے ہو کے مجھے کہہ دیں کہ ہمارے علاقے کی سوغات ہے، یہ بندہ ہمارے علاقے کا ہے، تو صاف پتہ چل گیا نا وہ یہاں کا اسلام آباد کا نہیں ہے. اگر آقا علیہ السلام کی دنیا بھی یہی ہوتی جو میری آپ کی ہے، آقا بھی ایسے ہی ہوتے جیسے میں آپ ہیں، تو حضور کبھی کم کہہ کے یہ نہ کہتے مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزیں اچھی لگتی ہیں. لوگوں جب آقا نے کہا تمہاری دنیا کی 3 چیزیں اچھی لگتی ہیں تو پتہ چل گیا محبوب خدا کا اصل وطن اور ہے، میرا آپ کا وطن اور ہے. حضور کی دنیا کوئی اور دنیا ہے. یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے حضور علیہ السلام کو ہمارے اس چمنستان میں اپنا پھول بنا کے بھیج دیا، ہم پہ لطف و کرم فرما دیا. اس لطف و کرم پہ اللہ کی حضور سجدہ شکر ادا کیا کریں. مگر آقا علیہ السلام کو اپنے جیسا کبھی بھی سمجھنے کی کوشش کہ میرا علم حضور کا علم ایک جیسا، میری حیات حضور کی حیات ایک جیسی، میرا کھانا حضور کا کھانا ایک جیسا، یہ کبھی بھی ایک جیسے نہ تھے نہ ہو سکتے ہیں. ہو سکتے ہیں جی؟ 3 شعبان کا دن ہے، حضور گھر سے نکلے، صحابہ مشتاقان دید ہیں. البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے حضور نے صرف دعا کی، صحابہ سے بات نہیں کی، حضور چل پڑے، تیزی سے حضور چلے گئے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا بڑی عجیب بات، ہم انتظار کریں، آج حضور نے ہم سے بات ہی نہیں کی، چلو پیچھے پیچھے چلتے ہیں. وہ خوشبو سونگتے 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 گئے تو پتہ چلا کہ آقا علیہ السلام بطول زہرا کے دروازے سے اندر چلے گئے اور دروازے پہ مولا علی کھڑے ہیں. صدیق، عمر، عثمان پیارے ساتھیوں کدھر آیا؟ فرمایا آج سونے نے صرف دعا کی بات نہیں کی، ہم تو مشتاقان دید حضور کو سننا بھی چاہتے ہیں. تو خیریت ہے آقا اتنی جلدی سے اندر کیوں چلے گئے؟ تو مولا علی نے یہ جواب دیا آج 3 شعبان ہے اور میرے گھر میں میرا حسین آج تشریف لایا ہے. امام حسین کی ولادت ہوئی ہے. اس ولادت کے موقع آقا علیہ السلام فوراً وہاں پر گئے اور ساتھ مولا علی محبت کے جذبات میں، اب جشن کا سامان تھا نا، بیٹا پیدا ہوا تھا تو خوشی سے جملہ نکل گیا زبان سے، صدیق و عمر سنیے صرف مصطفیٰ نہیں آئے ہیں، اللہ نے عرش سے میرے بیٹے کے جشن میں شامل ہونے کے لیے 4,24,000 فرشتے بھی بھیجے. الجامع المعجزات کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے. اب کھڑے ہیں صحابہ کرام. تھوڑی دیر بعد آقا علیہ السلام اندر سے باہر تشریف لائے. حضور نے دیکھا بھائی صحابہ کا جمع غفیر باہر جمع ہے. پوچھا ہاں بھائی. جیسے حضور باہر تشریف لائے صحابہ کرام ایک دم حضور مبارک ہو، حضور مبارک ہو، حضور مبارک ہو، حسین کی مبارک ہو. لوگ کہتے ہیں نا ہم جشن میلاد کیوں منائیں، یہ کس کا جشن منایا جا رہا ہے ذرا دیکھنا. آقا کی ذات تو اونچی ہے نا، یہ آقا حسین علیہ السلام مولا حسین کی آمد پہ جشن ہے، مبارکیں دی جا رہی ہیں. اور صدیق اکبر ساتھ بول اٹھے حضور حسین کی بھی مبارک ہو اور 4,24,000 فرشتوں کی آمد کی بھی مبارک ہو. حضور نے پوچھا صدیق اکبر تجھے کیسے پتہ چلا؟ یوں مسکرا کے مولا علی کو دیکھا، کہا علی نے بتایا ہے. حضور اسلام پلٹے، علی تجھے کیسے پتہ چلا؟ اب سننا مولا علی کا جملہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے مولا علی بولے، کہا یا رسول اللہ میں نے 4,24,000 یہ بھی دیکھا اکٹھے نہیں آئے، ٹولیوں میں کر کے آئے، ٹولیوں میں، ہر ایک نے الگ جلوس نکالا ہوا تھا. جشن منانے کو ادھر سے ٹولی آتی ہے، ادھر سے ٹولی آتی ہے. حضور سارے ٹولیوں میں آئے اور سب کی بولیاں بھی اپنی اپنی تھیں. تو اب بتا دیا، اعلان کر دیا صحابہ کے سامنے کہ علی کو صرف کتاب تک نہ سمجھنا، باب تک بھی سمجھنا. فرمایا ہم نے 4,24,000 کی ٹولیاں بھی گنی، تعداد بھی گنی، ان کی بولیاں بھی سنی ہیں. جب حضرت علی بات پوری کر چکے نا، آقا مسکرائے. آقا نے کہا علی تو نے تو 4,24,000 کو دیکھا ہے، میں تم سب کو ان میں سے ایک کا حال سناتا ہوں. اب حال سننا.
حضور اسلام کہنے لگے علی وہ جو 4,24,000 آئے اس میں ایک فطرس بھی آیا، فطرس فرشتہ، کیا نام جی؟ فطرس۔ یا رسول اللہ اس کا حال کیا ہے؟ فرمایا فطرس میرے پاس آیا، بڑا پریشان تھا، دونوں بازو کٹے ہوئے تھے، پر جلے ہوئے تھے، کوڑ کا مریض بنا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا فطرس کیا ہوا ہے؟ فطرس کہنے لگا یا رسول اللہ عرش پہ ایک وقت تھا بڑی عزتوں سے 70,000 فرشتوں کا سردار تھا، ایک دفعہ زوں نیچے زمین پہ دیکھا، اللہ کی تقسیم دیکھی، اللہ کے ایک بندے کو دیکھا، اس کے بازو کٹے ہوئے ہیں، اس کی ٹانگیں کٹی ہوئی ہیں اور وہ رینگ کے چل رہا ہے، تو میرے صرف اندر خیال پیدا ہوا کہ یہ بھی کوئی زندگی ہے، یہ بھی کوئی جینا ہے۔ بس اتنا سوچا، اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کیا، اللہ نے بازو کاٹ دیے، پر جلا دیے، کوڑ زدہ کر کے اٹھا کے ایک ویرانے میں پھینک دیا۔ اے محبوب دو عالم کی امت، آج لوگوں پر ہنسنے والے، لوگوں کا مذاق اڑانے والوں، لوگوں کے اندر نقص اور کمیاں نکالنے والوں، اللہ کی تقسیم کو برا بھلا کہنے والوں، میں امیر تو غریب، میں بڑا تو چھوٹا، میرا خاندان اعلیٰ تیرا ادنا، لوگوں کو آپس میں لڑانے والے، تقسیم کرنے والوں، وہ اللہ کا نوری فرشتہ تھا، عرش پہ 70,000 ملائکہ کا استاد تھا، مگر صرف ایک بندے کو دیکھ کے اتنا سوچا، کہا نہیں کہ یہ بھی کوئی زندگی ہے۔ اللہ نے عرش سے اٹھا کے، بازو کاٹ کے، پر جلا کے، کوڑ کا مریض بنا کے ویرانے میں پھینک دیا، اور وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میں 700 سال سے رو رہا ہوں، کوئی پوچھنے والا نہ تھا۔ آج 3 شوال کو آپ کے حسین کی مبارکباد دینے کے لیے، جشن منانے کے لیے اللہ نے عرش سے ملائکہ بھیجے، ملائکہ اسی راستے سے آئے جس ویرانے میں رو رہا تھا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کیوں رو رہا ہے؟ میں نے اپنا حال دل سنایا۔ وہ کہنے لگے آؤ آج ہم مصطفیٰ کے شہزادے کا جشن منانے جا رہے ہیں، تو بھی آ جا، اس در پہ دکھوں کے درد دور ہو جایا کرتے ہیں۔ آقا فرمانے لگے فطرس میرے سامنے رو پڑا اور کہنے لگا اے سارے جہاں کے سردار، آقا آپ کے حسین کی مبارکباد دینے والی ٹولی میں شامل ہو کے آ گیا ہوں، سونیا مجھے بھی معافی دلوا دیجئے۔ آؤ لوگوں، آقا نے کیا فیصلہ کیا، ساری امت کے لیے ایک بڑا تحفے والا جملہ دے رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے اندر اپنے اہل خانہ سے کہا کہ میری بطول زہرا، تیرا شہزادہ حسین پیدائش کے وقت جس چادر میں لپیٹا گیا ہے، حسین کے وجود سے وہ چادر اتارو، مجھے دے دیجئے۔ وجود حسین سے چادر اتاری گئی، آقا کو دی گئی۔ لوگوں، امام الانبیاء علیہ السلام نے وہ وجود حسین سے مس ہونے والی چادر فطرت فرشتے کے اس کوڑ والے وجود، اس پر جلے ہوئے وجود، اس بازو کٹے ہوئے وجود کے ساتھ وہ چادر حسین لگی، چادر لگنے کی دیر تھی، فرشتے کے پر بھی نکل آئے، بازو بھی سلامت ہو گئے، کوڑ بھی جاتا رہا۔ تو اگر مولا حسین جس چادر میں لپٹ جائیں، اس چادر سے فرشتہ لپٹے، اس کے سارے مرض دور ہو جاتے ہیں۔ امتیوں، تم تو مولا حسین کو ماننے والے ہو، حضور کی امتی ہو، اگر حضور کا نواسا کربلا کا شہزادہ سمجھ کے ذکر حسین کر لیا کرو، اللہ کی عزت کی قسم تمہارے ظاہری مرض بھی مٹ جائیں گے، اور اگر تمہارا دل اور روح بیمار ہوئی اس کو بھی شفا مل جائے گی۔ لیکن یہاں ایک نکتہ اور آ گیا، لوگوں آپ میں سارے بھی پیدا ہوئے، آج جا کے جس کی ماں سلامت ہے، دائی سلامت ہے، اس سے پوچھ لینا کہ بچے کو پیدا ہونے کے فوراً بعد جس چادر میں لپیٹا جاتا ہے، ماں بعد میں، ابھی تو پیمپر کا زمانہ آ گیا، پہلے پیمپر نہیں تھے، مثالیں دی جاتی تھی کہ رات کو بچے پیشاب کر دیتے تھے، مائیں اپنی سوکھی جگہ پہ بچے کو سلا دیتی تھیں اور بچے کی گیلی جگہ پہ خود لیٹ جاتی تھی۔ مگر کوئی ایک ماں مجھے تاریخوں سے دکھا دو لوگوں جو اس چادر پہ لیٹنا پسند کرے کہ پیدا ہونے کے بعد بچے کو جس چادر میں لپیٹا جاتا ہے، کوئی ماں پسند نہیں کرتی، اس پہ کوئی خاص ناپاکی ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس چادر پہ ابھی حسین کے وجود سے مس ہونے والی چادر کو کسی نے نہیں دھویا، ابھی وجود کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں، حسین ابھی بھی پیدا ہوئے ہیں، اور آقا وہ چادر بھائی جملہ سننا، وہ والی چادر
اتار کے فطرس کے وجود کے ساتھ لگاتے ہیں، پر نکل آتے ہیں، کوڑ چلا جاتا ہے، بازو سلامت ہو جاتے ہیں، مرضیں چلی جاتی ہیں۔ اور لوگوں اب سمجھ میں آیا یطہرکم تطہیرا کس کو کہتے ہیں؟ اور جس کا گھرانہ اتنا اعلیٰ ہو اس حسین کا نانا کتنا اعلیٰ ہوگا۔ اور جس حسین کا جشن منانے کے لیے، ارے اگر زہرا کے بیٹے کا جشن منانے کے لیے عرش سے 4 لاکھ سے زیادہ زمین پر آ سکتے ہیں، تو عبداللہ اور آمنہ کے شہزادے کا جشن منانے کے لیے عیسیٰ خیل والوں ہم کیوں نہیں اکٹھے ہو سکتے؟ تو آؤ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مالک و مولا ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا جشن صحیح جشن سمجھ کے منانے کی توفیق عطا فرما، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل پاک کا صدقہ اللہ ہمارے بھی وجود بڑے پلیدی کا شکار ہے، روحیں بڑی بے آبرو ہو چکی ہیں، آنکھیں بڑی بے حیا ہو چکی ہیں، اللہ ہم سب کو بھی آقا علیہ السلام کے میلاد کا صدقہ حیا عطا فرما، دل صاف فرما، روح معطر فرما، اور میلاد مصطفیٰ کا صدقہ ہم سب کو باہمی اتحاد اور بھائی چارہ عطا فرما، اور انجمن پنجتن پاک، یہ میں نے آخری بات صرف اس انجمن کے نام کو دے کر کی ہے، اس انجمن پنجتن پاک میلاد کونسل عیسیٰ خیل کو اللہ پاک دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔